بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو
اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے جنت کے راستے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس باشعور انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رب کائنات نے جنت کے حصول کے لیے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس سے رہ نہ جائے، چھوٹنے نہ پائے۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے یکم شعبان 1446 ہجری ہے، 31 جنوری 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کو عذاب کیسے بنایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون بے وقوف اور احمق انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کو زحمت بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بطور رحمت عطا فرمائی اور کوئی بے وقوف انسان اسے اپنے لیے عذاب بنا لے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے واقعی ایسا کیا، اور اس میں کسی اور کا نہیں، سراسر قصور ہمارا اپنا ہے۔ میری آج کی گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں میں بتاؤں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیا، اور دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ وہ رحمت زحمت یا عذاب ہم نے کیسے بنائی۔ میرے سامنے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے چند آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو الادب المفرد میں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے اپنے مسند میں ذکر کیا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو رب کائنات نے 3 بیٹیاں عطا فرما دی، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ چھوٹے سے الفاظ نہیں، فرمایا کن لہ حجابا من النار۔ یہ 3 بیٹیاں قیامت کے روز اس کے لیے آگ کی راہ میں پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ ان کی موجودگی میں یہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرا اور آپ کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ تو پہلا ہدف آگ سے بچنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی گھر میں بیٹیوں کا وجود رب کائنات کی طرف سے ایک رحمت ہے، جس کے ذریعے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی نے سوال کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اس روایت میں ہے فقط وجبت لہ الجنہ، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہے جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا، جوان کیا، تربیت کی، پرورش کی، گھرداری سکھائی۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور باقی سارے بیٹے ہیں۔ فرمایا 2 بیٹیوں والے کے لیے بھی یہی اجر ہے۔
ایک اور صحابی نے سوال کر دیا، آقا میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ فرمایا جس کی ایک ہے اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں بیٹیاں ہے ہی نہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا۔ فرمایا جس نے کوئی سے 2 بچیاں پال پوس کر جوان کر کے ان کی تربیت کر دی، وہ 2 بچیاں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، پوتیاں، نواسیاں، بھتیجیاں، بانجیاں بھی ہو سکتی ہیں، جن کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ملے دار کوئی 2 یتیم بچیاں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا جس نے ان کی تربیت اور پرورش کی، ان پر خرچہ کیا، قیامت کے روز وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح شہادت کی اور درمیان والی انگلی ساتھ اکٹھی ہوتی ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ جس انسان کی بیٹیوں کے ساتھ آزمائش کر دی گئی، آزمائش کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا یہ بھی انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، تو اس معاشرے میں کھڑے ہو کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی بیٹیوں کے ساتھ آزمائش کی گئی، جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور جب اس حوالے سے ہم دیگر احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑا کچھ آتا ہے، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اور ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے اپنا عمل کیا تھا۔ اس پر بھی 2 مثالیں لے لیجئے۔ میرا ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر صرف ایک انسان کا استقبال کیا ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کیا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ۔ ابو العاص مسلمان نہیں ہوا، غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے اور قیدی بن جاتا ہے۔ لیکن توجہ کیجیے گا، بڑا قیمتی نکتہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تربیت، کیا تعلیم نہیں بلکہ کیا تربیت اس انداز سے کی کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ مال فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا جا سکتا ہے، تو یہی تربیت یافتہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ شوہر ابھی مسلمان نہیں ہے اور ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ حکم بعد میں آیا۔ حاضر ہوتی ہیں اور
حاضر ہو کر کیا کہتی ہیں؟ آقا ابو العاص کو چھڑانے کے لیے میرے پاس صرف یہ ایک ہار ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہار کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ صحابہ نے کہا آقا خیریت؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، یہ ہار میری فوت شدہ بیوی خدیجہ کا ہے، اور یہ ہار میری بیوی نے میری بیٹی کو دیا تھا۔ اگر تم لوگ اجازت دو تو میری بیٹی کے پاس اس ہار کے علاوہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو بغیر کچھ لیے دیے ابو العاص کو چھوڑ دوں۔ کہا آقا کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے فرمان پر تو ہماری جانیں حاضر ہیں۔ آپ کی بیٹی کے پاس اگر آپ کی بیوی کی یادگار ہے تو ہماری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اسے اپنے پاس رکھ سکیں؟ وقت مختصر، اس لیے میں مزید آگے بڑھنے کی بجائے صرف ایک بات کہہ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کچھ ابھی تک آپ نے سنا پچھلے 10 منٹ سے زیادہ وقت کے دوران، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹی عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جائیے جا کر علماء کرام سے پوچھئے کہ کیا قرآن کے 30 پاروں میں یا احادیث کے ذخیرے میں ہمیں کوئی ایک نص ایسی ملتی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے 1 2 3 4 5 6 یا 10 بیٹوں کی تربیت پر جہنم سے آزادی اور جنت کی خوشخبری سنائی ہو؟ آپ کو کوئی الگ سے دلیل نہیں ملے گی۔ قرآن یہ ضرور کہے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ایک مجموعی دلیل ہے۔ اہل کا لفظ آ گیا، اس میں بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سبھی آ جاتے ہیں۔ بیٹوں کی تربیت اور پرورش پر ایک ثبوت بھی آپ کو جنت کی خوشخبری کا نہیں ملے گا، لیکن بیٹیاں 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، ایک بیٹی بھی نہ ہو، کوئی سے 2 بچیاں ان کی تربیت پرورش پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان نصوص کی روشنی میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اب آئیے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف کہ ہم نے اس رحمت کو زحمت یا عذاب کیسے بنایا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ، پریشان ہونا، آنسو بہانا، دل گرفتہ ہونا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، آج بھی عرب کلچر میں صورتحال یہ ہے بھائی سعید جی، آج بھی عربوں کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی جتنی بیٹی کی پیدائش پر منائی جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے اس کو ایک طرف رہنے دیں، لیکن یہ سلسلہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان ظالموں کو بتایا جاتا ہے نا، اسلام سے پہلے کی بات ہے،
کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اپنے غصے کو بڑی مشکل یہ قابو کرتے ہوئے کڑی کیوں ہو پئی ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آج یہی گندی بےہودہ کفریہ سوچ ہماری ہے یا نہیں؟ اور یہ سوچ آئی کہاں سے؟ یہ سوچ آئی ہے ایک تو کفار مکہ سے اور دوسرا ہندو سے۔ کس لیے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہندو کے ہاں بیٹی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ شریعت اسلامیہ نے باقاعدہ طور پر اصول بیان کیا۔ سورۃ النساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وان کانت واحدۃ فلہا النصف۔ میرے اللہ نے قرآن میں بیٹی کی 3 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹیاں چھوڑ گئے، بیٹے چھوڑ گئے، اصحاب الفرائض کو حصے دینے کے بعد جو کچھ بچا وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں اس انداز سے تقسیم کرو کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے۔ اگر صرف بیٹیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو سب سے پہلے کل مال کے 3 حصے کر کے ان 3 میں سے 2 بیٹیوں کو دینا پڑیں گے، اور اگر صرف بیٹی ہے، ایک بیٹا کوئی نہیں، تو کل مال کے آدھے حصے کی مالک ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور اگر بیٹی اکیلی ہے، اس کے ساتھ میت کی بہن ہے، باپ کی بہن یعنی پھوپھی ہے، کوئی اور وارث نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اجعلوا البنات مع الاخوات عصبہ، کل مال کے 2 حصے کرو، آدھا بیٹی کو دے دو، آدھا بہن کو دے دو۔ ہندو کے ہاں وراثت کا تصور نہیں، اس کے ہاں جہیز ہے۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہیز کا 90 بلکہ 95% سے زیادہ سامان استعمال ہوتا ہے۔ بھائی وہ چکن دھرم دے وچ ہی ਉਹਦਾ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یا پیٹیاں چ پیا ਉਹਦਾ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میں ایسی 90 سال کی بزرگ خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے جہیز کا سامان نکال کر اپنی پوتیوں کو دیا۔ تو بیٹی پیدا ہوئی، میں نے ان آنکھوں سے بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس رحمت کو عذاب یا زحمت ہم نے کیسے بنایا؟ ہم نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی یہ سوچ لیا یہ پرایا دن ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، جب یہ جائے گی تو لے کر جائے گی، اس کی بارات آئے گی، کس نے کہا بارات کا اہتمام کرو؟ کلچر ہمارا ہے نا۔ اور پچھلا جمعہ یاد کرو، میں نے اشارہ کیا تھا، یاد رکھیے یہ جتنی شادیوں کے اوپر بےہودگیاں ہوتی ہیں، کنجر خانہ لگتا ہے، اس میں 90% سے زیادہ کردار لڑکے کی ماں کا ہوتا ہے، جس کو ماتا دیوی کہتے ہیں ہندو۔ دوسری وجہ، ہم نے ایک اصول فراموش کر دیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ میری گفتگو کا مخاطب ہر آدمی ہے۔ جب بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان موازنے کی بات آئے گی تو جملہ نوٹ کیجئے، بیٹوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بیٹیوں کو تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پی ایچ ڈی کر گئی بیٹی، ایم فل کر گئی، لیکن گھر سنبھالنا نہیں آیا، اس کو شوہر کے حقوق کا علم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، اس کو غسل طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، اس کو بچے سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا، مہمانوں کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا، گھر سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ انگریز نے تعلیم کے نام پر ہماری بیٹیوں سے ان کے جو اصل گن تھے وہ سارے کے سارے چھین لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں کمانے جا رہی ہیں، گھروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں،
چونکہ وقت مختصر ہے لہذا ایک جملہ بولوں گا. میں بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس تعلیم کے اوپر 7 حرف بھیجیے، بلکہ اس سے آگے جا کے اس تعلیم پر لعنت بھیجیے جس تعلیم نے ہماری بیٹیوں سے تربیت چھین لی. ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں نے سنا جے اساں چولہا چونکائی چلانا ہے تے پھر ساڈی تعلیم دا کی فائدہ. لہذا قرآن نے اصول بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں 2 وجہ کی بنا پر. ایک جو اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے، دوسرا عورت کے اخراجات مرد کے ذمے ہیں، چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کسی بھی حیثیت میں ہے، عورت کے اخراجات مرد کے ذمے ہیں. پیسے کمانا عورت کا کام ہی نہیں ہے. عورت بادشاہ نہیں ہوتی، بادشاہ گر ہوتی ہے. اور اس رحمت کو ہم نے زحمت بنایا کیسے؟ بیٹیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہیں. 2 طریقے. سب سے پہلے ایک مشین ایجاد ہوئی جس کا نام الٹرا ساؤنڈ ہے. میں اس کے مثبت استعمال کے خلاف نہیں. اگر پہلے پتہ چل جائے آنے والا مہمان لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، اس کے لیے عقیقے کا بندوبست کرنا، اس نیت سے الٹرا ساؤنڈ کروانا کوئی جرم نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کفار مکہ کو مات دیتے ہوئے، جملے پر غور کیجئے گا، کفار مکہ کو مات دیتے ہوئے اس بیٹی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. وہ تو پھر بھی سانس لینے دیتے تھے، وہ تو پھر بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتے تھے. یہ پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو سب سے زیادہ خوفناک ہے، اور جس طریقے کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی مچ رہی ہے، کیا بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی پرورش اور اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، اس کو گھرداری سکھاتے ہیں، اس کو دینداری بھی سکھاتے ہیں. لیکن پھر چند ٹکوں کی خاطر کسی جانور کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. میرے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، میرے پاس باقاعدہ خواتین کے پیغامات موجود ہیں جو روتی ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا استاد جی ہم نے آج تک شراب کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، اس سے بڑا ظلم استاد جی مجھ پر کیا ہوگا کہ پہلی رات میرے شوہر نے سب سے پہلی فرمائش مجھ سے یہ کی کہ شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، مجھے پیک بنا کر دو. اور زندہ ترگور کرنے کی ایک اور شکل جو اسی کے ساتھ منسلک ہے، وہ کیا؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سب سے ناپسندیدہ چیز جو حلال چیزوں میں ہے وہ کون سی ہے بھائیو؟ طلاق ہے. لیکن طلاق کو میرے اللہ نے جائز تو قرار دیا، خلا کا راستہ اللہ نے کھول کر رکھا ہے. کس لیے؟ سنو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. جب بیٹی کو رخصت کرو اس کے کان میں ایک بات کہو، بیٹا جی میں نے اپنی طرف سے تمہارے لیے ایک انسان کا انتخاب کیا ہے، اگر اس کے اندر کا حیوان باہر نکل آئے تو باپ کے دروازے تمہارے لیے بند. یہ جو ایک سوچ ہے نا، وہ مر جی رو پٹ مر جائیں گی تے کیڑی قیامت آ چلیے، اوتھے ہی رہنا ہے، پیو دے گھر نہیں تو آ سکتی. یہ ہے اس رحمت کو عذاب بنانا. اس لیے میری انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو نیک بنائے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی اس رحمت کو اپنے لیے زحمت مت بنائیے.
ان آبگینوں کی حفاظت کیجیے، ان کی تربیت پر توجہ دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔